Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is me Inayat Afridi and welcome back to my podcast The Inayat Dialogue. تو آج کی جو پوڈکاسٹ ہے اس میں میرے ساتھ ہے پروفیسر ڈاکٹر فخر الاسلام, currently serving as a professor at Qurtuba University, Peshawar, and sir is also shouldering responsibility as editor of IPS Islamabad's biannual research journals Policy Perspective, also serving as editor literary and current affairs magazine Chirag Rah Islamabad. He's also a member board of governors Hamdard University Karachi, also keynote speaker at Hamdard Thinkers Forum Khyber Pakhtunkhwa, and sir is also as a member board of governors APAC Pakistan, and lastly as a member board of governors Pakistan Study Centers University of Balochistan. So sir, I brought some questions sir in this podcast, but before that sir میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں sir for being with me on this podcast sir. Sir, the first question in that podcast کہ پاکستان اسٹڈی کے اگینسٹ جو سر مسکنسیپشنس ہے سر, یا جو فالس نیریٹیو یا جو پروپیگینڈا ہے سر, so what is your take on this sir, and who is behind this narrative sir, who is promoting this propaganda sir? So آپ کو تھوڑا سر اس کو ایلیبوریٹ کرے سر. عنایت افریدی صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ٹائم نکالا, اور ویلکم سر. یہ جو سوال ہے اس کا بہت زیادہ ٹھنڈے دل کے ساتھ اور بڑی پازیٹیولی اس کا جائزہ لینا ہوگا. جی سر. دیکھیے, پاکستان جو ہے یہ ایک جمہوری ملک ہے, یہاں پہ پلورلسٹک ایک سوسائٹی ہے ہر لحاظ سے. صحیح. لینگوسٹکس کے لحاظ سے بھی پلورلسٹک سے, اور پولیٹیکلی بھی پلورلسٹک سے, اور آئیڈیولوجیکلی بھی. رائٹ. تو اگر کسی کو پاکستان کے آئیڈیا سے محبت ہے تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے, اور اگر کسی کو محبت نہیں ہے تو وہ بھی اپنی جگہ, بس یہ اس کا حق ہے. صحیح. لیکن اپنے پسند اور ناپسند میں حقائق کو تروڑ مروڑ کر نہیں پیش کرنا چاہیے. اسی بات کی طرف میں آ رہا ہوں. صحیح سر. دیکھیے, جب پاکستان اسٹڈیز پر الزام آتا ہے تو دو چیزوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے. ایک ہے ٹیکسٹ بکس, اور ایک ہے پاکستان کی ہسٹری. صحیح. فریڈم کی ہسٹری اور گزشتہ 78 سالوں کی ہسٹری. رائٹ. ان دونوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی ٹیکسٹ بک میں کوئی واقعاتی غلطی ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ تو پاکستان کی تاریخ ساری غلط ہے. حالانکہ ٹیکسٹ بک میں غلطی ہو سکتی ہے. صحیح. میں آپ کو بتا دوں, ایک بار مجھے خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے بلایا. صحیح. کوئی غالباً 8th کلاس کے معاشرتی علوم کی کتاب کو ریویو کرنا تھا. اچھا. اس کتاب میں اتنے بلنڈرز تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مثال کے طور پہ بہت سارے تھے, لیکن ایک میں بتاؤں گا کہ انہوں نے لکھا تھا کہ لندن کے مشہور مقامات, لندن شہر کے مشہور مقامات. صحیح. تو اس میں کیمبرج بھی لکھا تھا اور آکسفورڈ بھی, حالانکہ یہ دونوں الگ شہر ہیں. صحیح سر. اور کافی فاصلے پہ ہے لندن سے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ لندن شہر کا ایسا ہے. جیسے آپ پشاور کے بارے میں یہ لکھے کہ پشاور کے اہم مقامات چارسدہ, نوشہرہ اور صوابی, تو لوگ ہنسیں گے. یہ ہمارے معاشرتی علوم کی کتاب میں یہ بات لکھی گئی تھی, جس کو میں نے چینج کر دیا. میں نے یہ واویلا نہیں کہ اوہ یہ تو پاکستان کی تاریخ غلط ہے. کسی غیر معیاری قسم کے ایڈیٹر نے یا رائٹر نے لکھا ہوگا, ان کو پتہ نہیں ہوگا, تو میں نے ٹھیک کر دیا. اور میں نے رپورٹ کر دی اس کو ٹیکسٹ بک بورڈ کے انتظامیہ کو. صحیح سر. تو اگر ٹیکسٹ بک بورڈ میں غلطیاں ہو سکتی اور ہیں بھی, اور اس کی وجوہات میں نے بتا دی کہ ایسے لوگ لکھتے ہیں, سفارش کی وجہ سے جاتے ہیں. صحیح. تو مثال کے طور پہ میں نے ورلڈ بینک سے ٹریننگ لی ہے کریکولم ڈیولپمنٹ میں. میں ایچ ای سی کے نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی کا
10 سال سے زیادہ ممبر رہا ہوں، لیکن مجھے کبھی خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ نے نہیں بلایا کہ آپ آ جائے ہمارے کسی کتاب کو ریویو کرے، اور جن کے نام لکھے ہوئے ہیں ان کتابوں پہ بندے کو ہنسی آتی ہے. صحیح سر. تو اصل میں یہ ان لوگوں کی وجہ سے بد انتظامی کے لیجئے، سفارش کے لیجئے، جس نے کتابوں کے ٹیکسٹ بک بورڈ کے معیار کو خراب کر دیا ہے. ہسٹری کا جہاں تک تعلق ہے تو دیکھیں پاکستان کی ہسٹری، فریڈم موومنٹ کی ہسٹری 3 قسم کے بڑے واقعات کا مجموعہ ہے. نمبر 1 ہندو مسلم ریلیشنز. یہ جو تحریک چلی ہے یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تعلقات کی بنیاد پہ چلی ہے. اس کا بہت اہم حصہ تھا. کبھی دوستانہ رہے تعلقات اور کبھی اختلافات بھی آئے. صحیح. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم لکھنؤ پیکٹ کی بات کریں تو وہ کیا تھا، دونوں کے درمیان دوستی تھی اور دوستی کا معاہدہ تھا. صحیح. جیسے ہم اگر یہ دیکھ لیں کہ 1919 میں جو تحریک خلافت چلی تو وہ دوستی اور اتحاد کا ماحول تھا. لیکن پھر اور موقع ایسے آئے جیسے 1905 کی تقسیم بنگال ہے، اور 1930s میں 40s میں کچھ واقعات ایسے آئے جس میں ان کے اختلاف رہا. سو اس لیے ہندو مسلم ریلیشن از اے ویری ویری امپورٹنٹ آسپیکٹ آف فریڈم موومنٹ. دوسرے واقعات کا مجموعہ جو ہے وہ مسلمانوں کی اپنی جدوجہد، جو انہوں نے ہندو سے علیحدہ ہو کر وہ جدوجہد کی ہے. اس کے بھی کئی چیزیں میں آپ کو ابھی انگلیوں پہ گن کر بتا سکتا ہوں کہ یہ واقعات ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں نے اپنے بل بوتے پہ یہ تحریک چلائی. تیسرا جو حصہ ہے وہ انگریزوں نے وقتاً فوقتاً پارشل کچھ الاؤنسز، کچھ کنسیشنز دینے کی کوشش کی، اور وہ سلسلہ شروع ہوا ہے سائمن کمیشن سے، وہ سلسلہ شروع ہوا ہے کیبنٹ مشن پلان میں، وہ سلسلہ جو ہے آگسٹ آفر 1930 میں آئے ہیں. مختلف اس کی بھی ایک لسٹ ہے. صحیح. تو یہ تینوں واقعات کا جو مجموعہ ہے اس میں جھوٹ کہاں سے ہے؟ کس جگہ جھوٹ ہے؟ کیا لکھنؤ پیکٹ جھوٹ ہے؟ کیا پارٹیشن آف بنگال جھوٹ ہے؟ کیا 1937 کے الیکشن اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومتیں جھوٹ ہیں؟ سب سچ ہے. اس لیے ان کو جھوٹ کے نا ذرا اپنی جہالت دنیا پہ عیاں کرنا ہے کہ جی میں یہ تو جھوٹ ہے. اب آپ مجھے کہتے، میں آپ سے کہتا ہوں میرا نام فخر الاسلام ہے، میں مالاکنڈ کا رہنے والا ہوں، میں پشاور یونیورسٹی میں رہا، میں اب خرطب، آپ کہتے آپ جھوٹ کہہ رہے تو مجھے تو حیرت ہوگی اور آپ پہ بھی لوگ ہنسیں گے کہ کیا کہہ رہے. تو یہ رویہ ہے. اچھا اس میں آپ کو بتا دوں، ٹیکسٹ بک جب لکھی جاتی ہے تو اس میں کچھ چیزوں کو اسٹیٹ، جو بھی اسٹیٹ ہو، چاہے وہ امریکہ کی اسٹیٹ ہو، ہندوستان کی ہو، بنگلہ دیش کی ہو یا پاکستان کی، اس میں دیگر چیزوں کے علاوہ 3-4 چیزیں انکلکیٹ کی جاتی ہے نئی نسل کے ذہنوں میں. ایک ہے پیٹریاٹزم، ایک ہے نیشنلزم، ایک ہے ہیروئزم کہ ہمارے ہیروز کون تھے. صحیح. ان 3 چیزوں میں امبیلنس ہو سکتا ہے. اچھا. ان 3 چیزوں میں بعض اوقات ایگزیجریشن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ملک کر رہا ہے. صحیح. تو اگر پاکستان کر رہا ہے تو کیا جرم کر رہا ہے؟ میں اپنے چھوٹے بچوں کو اگر پڑھانا چاہوں تو میں ان کو کسی اور کے اتل کو اور کسی اور کے ہیرو کو سامنے لا کر پیش کروں، یا میں اس کو سامنے قائد اعظم کو پیش کروں گا، یا جنہوں نے تحریک پاکستان میں ایک لمبی لسٹ ہے جنہوں نے کام کیا ہے، تو میں تو ان کو پیش کروں گا. بالکل سر. میں ان کو پاکستان کے اتحاد کی بات کروں گا، یا میں ان کو جو ہے کسی سیاسی لیڈر کی طرح جو ہے ان کو ڈویژن کی بات کروں گا. تو یہ بچوں کو اسی طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک تھیوری ہے. اچھا. یہ ولیم بگلے ایک مشہور امریکن اسکالر ہے، فلاسفر ہے، ان کی ایک تھیوری ہے ایسنشلزم ان کریکولم ڈیولپمنٹ. رائٹ. کہ ایک ایسی تھیوری کہ جس میں آپ دیگر چیزوں کے علاوہ یہ چیزیں جو میں نے 3 بتا دی اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ اقدار، وہ بھی آپ اسٹوڈنٹ کے ذہنوں میں انکلکیٹ کریں گے. سو اس لیے آج اگر کسی کو یہ اعتراض ہے کہ جی اس میں تو 1965 کے جنگ میں جو ہے انہوں نے فوج کو جو ہے نا بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، یا انہوں نے قائد اعظم یا اس کے کچھ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے،
یا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں فصلیں اچھی ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ ہم ان کو کہہ دیں کہ فصلیں اچھی نہیں ہوتی. بھائی بچے ہیں، ان کو آہستہ آہستہ جب جائیں گے اور آپ جیسے ہو جائیں گے بڑے، پھر لکھے، کرٹیسزم کرے، کتابیں لکھے، پوڈ کاسٹ کرے، ٹیلی ویژن پہ آئے، تو یہ چیزیں. اچھا اس میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں. صحیح سر. سب سے بڑی تباہی ایک آدمی نے مچائی ہے. رائٹ. اس کا نام ہے کے عزیز. کے عزیز سر. اس نے ایک کتاب لکھی ہے دا مرڈر آف ہسٹری. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ بس ایک چیز کی طرف جو ہے بھاگتے ہیں. ہمارے ہاں پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے کہ اگر کتا کوئی آپ سے کہے کہ کتا تو آپ کا کان کاٹ کے لے گیا، تو آپ پہلے اپنا کان ذرا چیک کریں کہ واقعی کاٹ کے لے گئے یا آپ کتے کے پیچھے بھاگیں گے. ہم کتے کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم اپنے کان کو ہاتھ نہیں لگاتے. رائٹ سر. اس کتاب میں جو غلطیاں ہیں، اس کتاب میں جو بلنڈرز ہیں، اس کتاب میں جو بچگانہ باتیں ہیں، وہ تو وہ بندہ بتا سکتے جس نے اس کا ریویو کیا ہو. میں نے کیا ہے اس کا ریویو. اچھا ماشاءاللہ سر. میرے پی ایچ ڈی کے ایک اسکالر نے اس پہ کام کیا اور میری نگرانی میں کام کیا، اور وہ پیپر 40 پیجز کا ایک پیپر سوشل سائنسز آرکائیول جرنل میں مارچ 2026 میں چھپا ہے، جس میں ہم نے اس کتاب کی دھجیاں اڑائی ہیں. مثال کے طور پہ اس کتاب میں انہوں نے غلطی یہ کی ہے کہ ٹیکسٹ بک میں کوئی غلطی اس کو نظر آ گئی ہے تو اس نے کہا یہ تو پاکستان کی ہسٹری خراب ہو گئی، یہ تو پاکستان کی ہسٹری گڑبڑ ہے. بھائی ٹیکسٹ بک میں غلطی ہے، اس کو ٹھیک کرو نا. آپ نے بڑا اچھا کیا کہ ٹیکسٹ بک کی غلطیوں کو سامنے لائے ہیں، یہ اچھا کام کیا ہے. صحیح. تھینک یو فار دیٹ. لیکن آپ نے غلطی کی کہ سویپنگ جرنلائزیشن کر کے اس سے پاکستان کی ہسٹری کو مشکوک بنایا. تو جناب علی بعض سیاسی پارٹیوں نے اپنے کارکنان کے لیے جو ہے وہ اسٹڈی سرکلز کی، اور ایک ایسا بندہ وہ لائے کہ جس نے کتاب دیکھی بھی نہیں تھی. اس نے کہا جی یہ 14 اگست کو پاکستان کی آپ کیوں مناتے ہیں؟ تو 15 اگست کو پاکستان کی آزادی کا دن منانا چاہیے. یہ 23 مارچ کا جو دن ہے یہ تو 24 مارچ کو قرارداد منظور ہوئی تھی. اور اس طرح بے شمار باتیں ہیں. تو ہم نے اس کا بڑا صحیح طریقے سے جائزہ لیا، تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا، ان تھیوریز کی روشنی میں اس کتاب کا کریٹیکل ایک انالیسس کیا. ہمارا کنکلوژن یہ ہے کہ اس کتاب میں یہ اچھی اٹیمپٹ ہے. صحیح. اس نے جو ٹیکسٹ بک بورڈ کے نیچے جو ہے ان کے تحت چھپنے والی کتابوں کی غلطی ہے، اس کو رائٹلی انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. صحیح سر. لیکن اس نے زیادتی یہ کی ہے کہ اس نے ان کسی تھیوری کا خیال نہیں رکھا کہ کریکولم ڈیولپمنٹ کی کسی بھی ایک تھیوری کو لے لے. صحیح. ہم نے 4 تھیوریز اس میں دیے ہیں جس کی بنیاد پر ہم نے اس کا کرٹیسزم کیا ہے. اچھا اب میں آپ اس کتاب کی دلچسپ باتیں بتا دوں سر، اور وہ جو میں نے ابھی 2-3 چیزیں بتا دی اس کی بھی وضاحت ضروری ہے. سر. مثال کے طور پہ ان کو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ قرارداد پاکستان تو 24 مارچ کو منظور ہوئی تھی، تو 23 مارچ کو کیوں اس کا دن منایا جاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ قرارداد 23 مارچ کو پیش ہوئی تھی، جس پر پھر بہت زیادہ لوگوں نے تقریریں کی، اور 24 مارچ اور 23 کے درمیان ابھی 7 گھنٹے باقی تھے. تو اس لیے اس پر ڈسکشن میں وقفہ ہوا، اور اگلے دن 24 تاریخ کو یہ منظور، اس پہ ووٹنگ ہوئی اور منظور ہوئی. اچھا. جیسے عام طور پہ ووٹنگ تو ہے کہ بڑے جلسے میں لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ منظوری دی جاتی ہے، تو یہ 24 کو ہوئی ہے. اچھا. لیکن اگر مسلم لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہم 23 کو منائیں گے، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ ہم نے اپنے پیپر میں 1 درجن ممالک کے نام لکھے ہیں. امریکہ، ملک الزبتھ کی اصل تاریخ پیدائش، امریکہ کی اصل اس کا یوم آزادی، موروکو کی اصل یوم آزادی مناتے کب ہے، الجیریا کی اصل یوم آزادی مناتے کب ہے، بنگلہ دیش کی اصل یوم آزادی مناتے کب ہے. یہ دونوں ڈفرینٹ ہے سب جگہوں پہ. صحیح سر. لیکن کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا. ہمارے ہاں ہر سال 14 اگست یا 23 مارچ آتے ہیں تو ایک طوفان کھڑا کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو 23 مارچ کو تھا،
اور 24 کو کیوں منایا جاتا ہے؟ تو اس کا تو یہ جواب ہے. صحیح صاحب. 15 اگست کا یہ ہے، بے شک یہ بات صحیح ہے، کیونکہ جولائی 1947 میں برٹش پارلیمنٹ نے جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ منظور کیا، اس میں لکھا ہوا ہے ٹرمینل ڈیٹ 15 اگست ہے، بالکل 15 اگست ہے. صحیح سر. اس میں پھر ہوا کیا، جب اس کی اقتدار منتقل کرنے کا مرحلہ آیا رائٹ. تو گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ 14 کو یا 15 کو ایک ہی دن دونوں کو ہینڈ اوور کرے. تو اس نے کنسلٹ کیا قائد اعظم کو کہ ہم آپ کو جو ہیں 14 اگست کو ہینڈ اوور کریں گے چارج، رائٹ. اور انڈیا کو 15 اگست کو. صحیح. چنانچہ یہ اسی طرح ہوا. ایک یوم آزادی ہم نے 15 اگست کو منائی ہے، یہ بھی حقیقت ہے. صحیح. لیکن پھر یہ ہوا کہ جون 1948 میں کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ تاریخ جو ہے یہ 14 کو منائیں گے تاکہ انڈیا سے ڈیفرنٹ بھی ہوں. ایگزیکٹلی. اور اس کا ایک اس کا لاجک یہ ہے کہ چونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہمیں اقتدار 14 کو سونپ دیا ہے، صحیح. تو اس لیے ہم تو کیبنٹ نے ڈیسیجن لے لیا. تو کیا ہوا؟ 15 کی بجائے 14 کو اگر ہو رہا ہے تو ایسی کون سی بات ہے؟ اس میں سے کیا جو ہے نا شر کا پہلو نکلتا ہے کہ آپ اس کو پوائنٹ بنا رہے ہیں. صحیح سر. اچھا میں آپ کو یہ جو مرڈر آف ہسٹری ہے اس میں اس کی دلچسپ باتیں بھی بتا دو. اس کے اپنے جو بلنڈرز ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ جناح نے لنڈن میں وکالت کی تعلیم حاصل نہیں کی. اب اس پہ آپ کو ہنسی آ رہی ہے نا، مجھے تو آ رہی ہے. ایگزیکٹلی. نو ڈاؤٹ سر. بھئی لنکن ان میں وہ اسٹوڈنٹ رہا، وہاں کے انہوں نے برٹش میوزیم میں اس کے جو رجسٹریشن ہوئی ہے وہ وہاں پہ پڑی ہے. پاکستان ڈاکومنٹیشن سینٹر میں آپ کو یہ کیسے یہ خیال آیا کہ قائد اعظم نے لنڈن میں تعلیم حاصل نہیں کی؟ صحیح. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جمال الدین افغانی تو ایران میں پیدا ہوا. اچھا. حالانکہ غالب اکثریت ہسٹورینز کی اور رائٹرز کی یہ ہے کہ وہ اسد آباد افغانستان میں پیدا ہوا ہے، تبھی تو افغانی تھا. اچھا تیسری بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ہیوم جو تھا A.O. ہیوم، اس نے کانگریس نہیں بنائی تھی. بھئی بنائی تھی، یہ تو کانگریس کے اپنی کتابوں میں ہیں، ان کے اپنے ارکاز میں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں بنائی. اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ایک کتاب میں ایک جگہ لارڈ ایٹلے لکھا ہوا ہے جو وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، یہ تو اس وقت لارڈ نہیں تھا، لارڈ تو یہ بعد میں بنا، تو مسٹر ایٹلے لکھنا چاہیے تھا. یہ بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے. صحیح. مثال کے طور پر میں ڈاکٹر فخر الاسلام ہوں اور ایک بندہ میرے بارے میں لکھے کہ ہی واز بورن ان مالاکنڈ ڈاکٹر فخر الاسلام واز بورن ان مالاکنڈ ان 1963، اور آپ اس پہ اعتراض اٹھائے کہ 1963 میں تو وہ ڈاکٹر نہیں تھا اس لیے یہ ڈاکٹر ہٹا. یہ اتنا بڑا مسئلہ، دس از ناٹ اے بگ ڈیل. اچھا ایک اور چیز، ایک جگہ اس نے لکھا ہے کہ مونٹیگ جو ہے نا سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈین افیئرس، صحیح سر، جو جس نے 1919 کا جو قانون آیا ہے مونٹیگ چیمسفورڈ ریفارمز کے نتیجے میں آیا ہے نا، ہی واز کہتے اس کے نام کے سپیلنگ کے ساتھ MONTAGU کے بعد ای نہیں لکھنا چاہیے تھا. فنی سر. اچھا اور آخری ایک اور بات، ان کی یہ کتاب تو وہ لوگ بہت شوق سے پڑھتے ہیں اور اس کے حوالے دیتے ہیں جو ضیاء الحق کے خلاف تھے. اچھا ٹھیک ہے، صحیح، جو اس وقت بھی ہے ضیاء الحق کو گالیاں دے رہے ہیں، دیتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس نے اپنی کتاب میں یہ اعتراض بھی اٹھایا ہے کہ خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ نے اپنی کتاب میں ضیاء الحق کو کم سپیس دیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ دور تھا اور اس نے 4 لکیروں میں اس کو بیان کیا ہے، اس کو زیادہ سپیس دینا چاہیے تھا. اچھا تو کہ عزیز کے دوستوں سے میں یہ کہوں گا کہ وہ تو ضیاء الحق صاحب کے بھی بڑے مداح تھے، وہ چاہتے تھے کہ اس کے دور پہ بہت زیادہ حصہ کتاب کا وہ کور ہو جائے. ایگزیکٹلی، بالکل. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ جاہلوں کی طرح ہم بھی کلاسز میں اور پوڈ کاسٹ میں اور جلسوں میں اور کانفرنسوں میں جو ہیں کہ عزیز کے بارے میں غلط بات کہے. وائی ناٹ ٹو ایویلیویٹ دس بک سائنٹیفکلی
آبجیکٹیولی وہ ہم نے کیا. اچھا. اس لیے اگر کوئی ہمارا پیپر پڑھنا چاہے تو سوشل سائنسز آرکائیول جرنل مارچ 2026, اور اس کا ہم نے ٹائٹل بڑا اچھا رکھا ہے. صحیح. اس نے لکھا ہے مرڈر آف ہسٹری, ہم نے اس کا ٹائٹل رکھا ہے دی مرڈر آف ٹروتھ. اس انٹرسٹنگ نے سر. سچ کا قتل عام کیا ہے. دا مرڈر آف ٹروتھ سر. The murder of truth, a critical analysis of Okay. A critical analysis of K.K. Aziz book, okay, The Murder of History. Okay sir. Sir, which journal sir? کون سے جرنلز میں یہ پبلش ہوئے سر؟ Social Sciences Archival. اچھا, سوشل سائنسز آرکائیول سر. سوشل سائنسز آرکائیول سر. اوکے سر. سر یہ جو پوڈ کاسٹ ہیں آئی ہیو ڈیوائڈیڈ انٹو 2 سیکشنس. اس میں پہلا تھا کہ دی مسکنسیپشن پروپیگنڈا اگینسٹ پاکستان اسٹڈی. سیکنڈ پارٹ آف دا پوڈ کاسٹ کے اس میں ایران اور یو ایس کی جو اسکلیشن ہے سر اس پہ بات کریں گے. سو تھوڑا سا اف یو گیو اے ٹچ ٹو دی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دین وائی دس اسکلیشن رائٹ, اور پھر تھوڑا سا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ دیٹ واز اسٹرک بٹوین ایران اینڈ یو ایس سر. اچھا, میں ہسٹری میں بہت زیادہ ڈیپ نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت بھی پھر اس سے زیادہ لگتا ہے, اور آڈینس جو آج کل جو ہے نا ایگزیکٹلی اٹینشن اسپین از ویری لیس. ایگزیکٹلی. یس سر. تو میں وہی سے شروع کروں گا کہ اس مختصر وقت میں وہ جو ہے نا اس پہ ہم بحث کمپلیٹ کر سکیں. ایک تو یہ ہے کہ 1979 سے اب تک ایران اور امریکہ کے درمیان ایک زبردست جو ہے نا ایک دشمنی کی کیفیت ہے. صحیح. وہ امریکہ کو شیطان بزرگ کہتے ہیں, بڑا شیطان. ایگزیکٹلی. اور امریکہ ان کو جو ہے ایکسس آف ایول کہتے ہیں کہ یہ اور آس پاس جو اور لوگ ہیں ایران کے پراکسیز, یہ ایکسس آف ایول ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ایران اپنے آپ کو ریجنل پاور سمجھتا ہے اور امریکہ تو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے. ان دونوں کے درمیان گزشتہ تقریباً 50 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. ایران پر سینکشنز آئے ہیں, ان کو بہت زیادہ جو ہے نا دیوار سے لگا دیا گیا ہے. تو ایران کے اندر ریزنٹمنٹ کا ہونا یہ نیچرل سی بات ہے. بالکل سر. اب ہم موجودہ سچویشن میں, یہ موجودہ سچویشن میں 2010 سے اگر اس کو لوں تو وہ یہ ہے کہ ایران اصل میں اسرائیل کو سب سے بڑا تھریٹ ایران سے تھا. صحیح. اب بھی ہے. ابھی تو اسرائیل ہمیشہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دے اور یہ جو تھریٹ ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. صحیح. لیکن ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر اسرائیل اتنے چھوٹے سے غزہ میں نہتے فلسطینیوں کو ختم نہیں کر سکتا تو ایران جیسے بڑے ملک کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ اچھا, انہوں نے پھر ایک طریقہ نکالا, امریکہ نے اور انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ایک طریقہ نکالا کہ یہ جو ریجن ہے اس میں 3 مذاہب ہیں, اسلام ہے, کرسچینٹی ہے اور جوڈائزم یعنی یہودیت ہے. صحیح. کیوں نہ ان تینوں کو ایک کیا جائے؟ اچھا. اس پہ 10 سال تک میٹنگز ہوتے رہے اور ورکشاپس ہوتی رہی اور مطلب ڈسکشنز ہوتے رہے, اور 10 سال میں انہوں نے ایک پلان تیار کیا جس کو انہوں نے نام دیا ابراہم ایکارڈ. ایگزیکٹلی. ابراہم ایکارڈ یہ تھا کہ جو لوگ اس پہ سائن کریں گے وہ 3 چیزوں کے ساتھ اتفاق کریں گے. نمبر 1 اسرائیل کو تسلیم کریں گے. صحیح. مسلمانوں کے لیے تھا یہ. اچھا. جو مسلم ملک اس پہ دستخط کرے گا وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا. سیکنڈ, وہ اسرائیل کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی روابط رکھے گا. رائٹ. تیسری بات یہ کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اسٹریٹجک اور ڈیفنس میٹرز میں بھی وہ جو ہے وہ اور انٹیلیجنس شیئرنگ میں بھی تعاون کرے گا. اور ایران کا باقاعدہ نام لکھا گیا ہے اس تیسرے نقطے میں کہ ایران کے خلاف جو ہے ایک متحدہ آواز وہ ہم بلند کریں گے. ملٹری لائنز. ہاں, یہ سپٹمبر 2020 میں اس کا پہلا جو سٹیج تھا وہ سجایا گیا, اور اس وقت UAE, بحرین اور اسرائیل نے اس معاہدے پر دستخط کیے. اور اس کے بعد جو ہے اگلے دسمبر میں اس پر پھر سوڈان نے دستخط کیے اور قازقستان نے دستخط کیے, اور اس طرح یہ سلسلہ چل پڑا. صحیح.
یہ امکان تھا کہ سعودی عرب پہ بھی بڑا پریشر تھا اور پاکستان پہ کہ یہ تو بڑے امپورٹنٹ اسلامی ممالک ہے کہ یہ بھی اس پہ دستخط کرے. اچھا. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. صحیح. اور اکتوبر 2023 میں جو طوفان اقصی برپا کیا حماس نے غزہ میں کہ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور کوئی 3000 کے آس پاس اسرائیلیوں کو مارا بھی اور چند سو کو جو ہے نا بارگیننگ کے لیے اغوا بھی کر لیا. صحیح سر. یرغمال بنائی ہے. رائٹ. اس چیز پہ پھر جب اسرائیل نے اس کا ریئیکشن دیا تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. 70,000 لوگوں کو قتل کیا جن میں سب سے بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی تھی. تو اس نے بالکل یعنی حماس کی اس قربانی نے یہ نقشہ تبدیل کر دیا. صحیح. اچھا امریکہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کچھ تو ایران، کیونکہ ایران نے حماس کی کھل کر حمایت کی. گڈ. اور جو ایران کے اور حامی تھے، حوثی باغی یمن میں تھے یا جو حزب اللہ جو لبنان میں تھا، ان دونوں نے بھی ان کو پروٹیکشن دی. صحیح. تو پھر اسرائیل نے اور امریکہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب تو ایران کو سبق سکھانی ہے. اس لیے جب غزہ کو ملبے میں تبدیل کر دیا تو یہاں پہ انہوں نے ایران کے خلاف باقاعدہ مہم جوئی کی. آپ نے دیکھا کہ ان کے ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنایا اور پھر اس کے شہروں کو نشانہ بنایا. ایران جو تھا اس کے پاس ایئر فورس نہیں تھی. صحیح. تقریباً نہ ہونے کی برابر تھی، لیکن انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی اتنی اچھی ڈیولپ کی تھی. اور پھر ان کو ایک اور چیز قدرت نے ایک عطیے کے طور پہ دی کہ آس پاس کے ممالک میں امریکن اڈے تھے. اس لیے جب ایک بم گرتا تھا ایران پہ تو وہ 5 گرا دیتے تھے 5 اڈوں پہ. تو انہوں نے اچھا ایک تو یہ کیا، دوسرا ان کے پاس سب سے بڑا بارگیننگ چپ جو تھا ابنائے ہرمز تھا. ایگزیکٹلی. کہ جس کو انہوں نے بلاک کر دیا تو دنیا کے 60% سے زیادہ جو ہے تیل کی ترسیل بند ہو گئی. ان دونوں چیزوں کی وجہ سے امریکہ کو کافی ہزیمت اٹھانی پڑی. تو اس لیے پھر امریکہ نے اپنے دوستوں سے رابطہ کیا کہ اب اس سے کیسے نکلیں گے. اس لیے پاکستان نے اور قطر نے اور اس طرح کے جو دوست ممالک تھے، چائنا نے بھی بیہائنڈ دا سین کوشش کی. اور 14 جون کو گزشتہ 14 جون 2026 کو انہوں نے ایک ایم او یو سائن کیا. یہ فل ایگریمنٹ نہیں تھا لیکن ایم او یو تھا جس کے نکات یہ تھے کہ ہم جنگ فوری طور پہ بند کر دیں گے اور 90 ڈیز کے اندر ہم ایک فل فلیج ایگریمنٹ کی طرف جائیں گے اور ابنائے ہرمز کھول دیا جائے گا. تو ان 3 چیزوں پہ جب اتفاق ہوا تو دنیا نے سکون کا سانس لیا. تیل کی قیمتیں بھی بہتر ہو گئی. ایگزیکٹلی. اور دنیا میں جو ایئر ٹریفک میں جو خلل پڑا تھا وہ بھی ختم ہوا. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اب یہ مسئلہ حل ہوا ہے. لیکن وہ وائلیٹ ہوا ایم او یو. صحیح. تو اس کا الزام ایران امریکہ کو دے رہا ہے، امریکہ ایران کو دے رہا ہے. رائٹ. اس کی بڑی ڈیٹیلز ہیں لیکن یہ اور سر یہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا دیٹ واز اسٹرک بٹوین یو ایس اینڈ ایران سر. How many points were there سر اس میں؟ 3 بڑے پوائنٹس تھے جیسے میں نے آپ کو بتا دیے. ایک جو تھا یہ تھا کہ جنگ ختم ہو. رائٹ. اور دوسرے تھے کہ ابنائے ہرمز کھل جائے. صحیح. تیسرا یہ تھا کہ ایران پر جو پابندیاں ہیں صحیح اس میں نرمی لائی گئی اور ان کے کچھ ایسٹ جو ہیں. بالکل سر. تو یہ 3 ایسے تھے کہ آپ دیکھیں نا ابنائے ہرمز جو تھا وہ ایران نے ان کو آفر کی وہ سہولت. بالکل سر. جنگ تو 2 طرفہ طور پہ بند ہو گئی. صحیح. اور یہ تیسری چیز جو تھی کہ ایران کے اوپر جو پابندیاں لگی سینکشن ان میں نرمی لائی جائے گی. تو اس میں امریکہ نے ان کو جو ہے تحفہ دیا. صحیح سر. تو ظاہر ہے کوئی بھی ایگریمنٹ جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ ہوتی ہے نا. جی سر. تو وہ ہو گیا اور یہ جو ہے یقین اور دنیا میں یہ امید ہو چلی تھی کہ انشاءاللہ جیسے ایم او یو میں لکھا گیا تھا کہ ود ان 90 ڈیز اس کو ایک فل فلیج ایگریمنٹ میں ٹرانسفارم کر دیا جائے گا. جی سر. لیکن وہ نہیں ہوا اور پھر سے انہوں نے حملے شروع کر دیے. ایران کہتا ہے کہ امریکہ نے پہلے اس کی وائلیشن کی ہے، امریکہ کہتا ہے کہ نہیں ایران نے جو ہے اپنے ہرمز کو کلوز کر دیا. تو یہ ایک سلسلہ الزامات کا چل پڑا. جی سر. اور بدقسمتی سے یہ جو 14 جون سے لے کر اب تک ایک ڈرامہ سا بھی لگ رہا ہے. صحیح سر. یعنی
وہ MOU ختم نہیں ہوا. صحیح. کسی بھی ملک نے اس کے ختم ہونے کی بات نہیں کی, اور بیہائنڈ دا اسکرین دونوں کی بات چیت بھی چل رہی ہے. صحیح. اور ایک دوسرے پہ حملے بھی کر رہے ہیں. Exactly. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو 14 جون سے لے کر ابھی اگست تک یہ جو دور ہے, یہ نیریٹو کا اور سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. ہر فریق جو ہے اپنے فیس سیونگ کے لیے ہٹ کر رہا ہے. لیکن ابھی تازہ ترین بیان جی سر کل صدر ٹرمپ کا آیا ہے کہ ہم تو ایران پہ ڈیسائسو حملہ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ اب تیار ہے ہمارے ساتھ معاہدے کے لیے, تو ہم حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر رہے ہیں. صحیح سر. بہرحال یہ وہ سچویشن ہے, کافی وولاتائل ہے. جی سر. یقین سے تو آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن ایسا ہو رہا ہے. یہ جی سر. اینڈ سر واٹ از دی پولیٹیکل رول آف پاکستان ایز اے میڈیٹر؟ دیکھیے, پاکستان نے جو رول پلے کیا اس کی پوری دنیا نے اس کو سراہا ہے. ٹرو. اور ہمیں بھی اس کو سراہنا چاہیے, اور ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ فارن پالیسی فرنٹ پہ پاکستان نے ہمیشہ اچھا پرفارم کیا ہے, باوجود تمام ہماری کمزوریوں کے. ہمارے ڈپلومیٹس میں کمزوریاں ہیں, ہمارے جو سفارت خانے اچھے کام نہیں کر رہے, لیکن جب بھی کوئی ٹاسک ڈپلومیٹک کور کو ملا ہے تو انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے. صحیح. تو پاکستان نے کمال کر دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے یہ رول ایک تو سنسیریٹی کے ساتھ ایران کو بھی بچایا, لیکن اپنے آپ کو بھی بچایا. کیونکہ اگر اس کے نیکسٹ ڈور نائبر جو ہے خدا نخواستہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا, تو اسرائیل اور امریکہ تو پاکستان کے سرحد پہ آتے. تو یہ دونوں فیکٹرز تھے. اپنے انٹرسٹ کا بھی خیال رکھا, اور ایران کے ساتھ ایسی دوستی نبھائی کہ ایران کے پارلیمنٹ کے ممبران نے کھڑے ہو کے شکریہ شکریہ پاکستان کے نعرے لگائے. ایگزیکٹلی. ایران میں بھی کچھ لوگ ایسے ناقابل اندیش قسم کے جو پاکستان کے خلاف ایک دو باتیں میں نے سنی سوشل میڈیا پہ, لیکن اوورآل ان کا جو نیشن ہے دے آر تھینکفل ٹو پاکستان. اور امریکہ بھی. اچھا, آپ پاکستان کی کسی اچھائی کو اگر ٹیسٹ کرتے تو ذرا دیکھ لے کہ آپ کے نائبر انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. انڈیا میں طوفان مچاتا ہے اس پہ, اور وہاں کا سوشل میڈیا, وہاں کا جو ہے مین اسٹریم میڈیا مودی سے کہہ رہا تھا کہ تم کہاں ہو, ایک چھوٹا سا ملک پاکستان, قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک پاکستان اتنی بڑا کام کر رہا تھا, تم کہاں تھے. ایگزیکٹلی. تو پاکستان نے اچھا کام کیا, لیکن میں ایک بات کہوں گا. صحیح سر. کہ آپ نے اچھا کام کیا, بہت مبارک ہو, ہمیں بھی فخر ہے, لیکن اب تھوڑا سا آ جائے اپنے داخلی معاملات کی طرف. امن و امان کا مسئلہ ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ایجوکیشن ابتر صورتحال ہے. تو ظاہر ہے ایک بندہ جب باہر کے جرگوں میں بیٹھتا ہے, ہمارے یہاں بھی ہم بھی باہر کے جرگوں میں بیٹھتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ان کو دیکھتا ہے پیچھے کہ میرے گھر کا کیا حال ہے. تو ہم موجودہ حکومت سے یہ کہیں گے کہ جو ایکسپرٹی آپ نے باہر استعمال کی کہ اتنے محارب قوتوں کو جو ہے نا ایک میز پہ لایا, یہ ایکسپرٹی ذرا یہاں بھی استعمال کرے, کیونکہ آپ کا تو وزیر داخلہ صاحب کہہ رہا ہے کہ سسٹم کولیپس. اللہ خیر کرے. یس سر. اچھا سر, اس میں میرے 2 پوڈ کاسٹ ہے سر, اس میں میں نے سیم کوشچنس کیا تھا کہ جغرافکلی اینڈ کمپیریٹیولی ٹو ایران اینڈ امیریکا, ایران ہیز اے ویری اسمال جیوگرافی, اینڈ انسٹیڈ آف دیٹ ہو از بیکنگ ایران, پاکستان, رشیا اور چائنا؟ دیکھیں, یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ جی سر, ایران جو ہے کمپیریٹیولی امریکہ کے مقابلے میں اس کا سائز کم ہے سر, لیکن وہ جس لوکیشن کو آکوپائی کر رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا جیو اسٹریٹجیکلی, اکنامکلی, آپ کو پتہ ہے. فیکٹ سر. تو وہ اس کا ٹھیک ٹھاک فائدہ اٹھا رہا ہے. اچھا. اور دوسرا یہ کہ ایران جو ہے وہ یقینی طور پہ ایک ریجنل پاور ہے. اس نے امریکہ اور اسرائیل کو اگر اس پورے گلف میں تنگ کر رکھا ہے تو وہ ایران ہے. اس لیے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی کا چھوٹا سا, وہ کہتے ہیں نا چونٹی بھی سانپ کو مار سکتی ہے اگر وہ اس پہ چڑھے اور اس کو ڈنک مارے, 2-4 چونٹی اور آ جائے تو سانپ مر جاتا ہے. تو اس لیے
یہ کہنا تو ذرا یقینی طور پہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ میرے انفارمیشن شاید اسٹریٹجک اتنے نہیں ہیں کہ کون کون اس کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن آپ نے جتنے ممالک کے نام دیے سب کا امکان موجود ہے، ایٹ لیسٹ کیونکہ چائنا بھی نہیں چاہے گا کہ بحیر عرب میں امریکہ مکمل تسلط حاصل کرے. اس نے اڈے تو بنائے ہیں ایگزیکٹلی، لیکن تسلط تو نہیں ہے نا. اس طرح رشیا بھی نہیں چاہے گا. یہ بڑے سپر پاورز ہے، ریجنل پاورز ہے، ویٹو پاورز رکھتے ہیں. تو یہ دونوں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایران کو پولیٹیکلی بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور غالباً اسٹریٹجیکلی بھی ان کو سپورٹ دے رہے ہیں. یس سر. And sir, last question of this podcast is, what is the future prospect of this Iran and US escalation? تھوڑا سا مشکل ہے. فورن پالیسی از ناٹ اے اسٹیٹک سبجیکٹ، اٹس اے والیٹائل. Right. دنوں کے حساب سے بلکہ گھنٹوں کے حساب سے چینج ہوتا ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپٹیمسٹک ہوں. میرا اپروچ یہ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی دو فریقین جو ہے ہمیشہ کے لیے نہیں لڑ سکتے، چونکہ یہ لوگ بیٹھے ہیں ٹیبل پہ اور جون سے لے کر اگست تک بے شک جو ہے ایم او یو پہ 100% عمل نہیں ہوا، لیکن کسی حد تک اس پہ ہوا ہے. Right, sir. اور دونوں طرف سے اشارے مل رہے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے گا. تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کی امید نہ رکھیں. مجھے تو امید ہے کہ انشاءاللہ معاہدہ ہو جائے گا اور دونوں ممالک آرام سے اپنے اپنے کام کرتے رہیں گے. Inshallah, sir. Thank you so much, sir, for sharing your strategic insights on this important topic. تو میرے ساتھ تھے پروفیسر ڈاکٹر فخر اسلام, currently serving as a professor at Pak Study Department, Qurtuba University, Peshawar. Once again, sir, I extend my deep appreciation, sir, and my pleasure. More than Himalayan thanks, sir, My for coming pleasure. here, sir, and for being me on this podcast. Thank you so much, sir, once again. Good luck.